الحمد للہ الذی من علینا ببعثۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفضل اخلاقہ وشمائلہ بنعمۃ القوی والصلاة والسلام علی محمد لأمته الشفیع وعلى آلہ واصحابہ التقی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد میرے واجب القدر واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و رفیق سے مجھے آج جس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو حضور علیہ السلام کی تمام صفات و کمالات کو شامل ہے، لیکن میں حسب استطاعت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے شمائل کا معنی جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگاہی حاصل ہو سکے کہ شمائل کہتے کس کو ہیں۔ شمائل دراصل یہ الشمال اور الشمیلۃ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے طبیعت، سیرت، عادت اور خصائص وغیرہ۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تحقیق تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ سامعین اسی بکار آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات سراپا بے مثل معجزہ تھی۔ آپ کا رخ زیب، آپ کی زبان مبارک، آپ کے دست اقدس، گویا کہ آپ کے جسم اقدس کا ہر عضو اللہ پاک کی ذات کی مظہر اور کھلی دلیل تھی۔ جو آپ کو دیکھتا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا لم ارا قبلہ مثلہ ولم ارا بعدہ، میری آنکھ نے نہ آپ کے جیسا پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ سامعین اسی محتشم، آئیے سب سے پہلے میرے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ انور آئینہ جمال الہی و مظہر لامتناہی تھا، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والضحى۔ بخاری و مسلم میں حضرت برہ بن عازب سے مروی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبرو اور خوشبو تھے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول علیہ السلام سے زیادہ حسین اور بہتر میں نے کسی چیز کو نہ دیکھا۔ اور امام بہقی ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک ہمدانی عورت نے کہا کہ میں نے رسول علیہ السلام کے ساتھ حج کیا ہے۔ میں نے کہا رسول علیہ السلام کے چہرے کی کیفیت تو بتاؤ، تو اس عورت نے کہا کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ فلا بعدہ مثلہ، 14ویں رات کی چاند کی مانند تھا جس کی مانند نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ سامعین اسی بکار یہ بات اثر من الشمس ہے کہ میرے حضور علیہ السلام کے کسی عضو کی شان کو مکمل طور پر کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں حسب استطاعت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم میرے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک اور کلام مبارک کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ،
اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم اور مسکرانا ایسا تھا کہ کبھی بھی آپ کہکا لگا کر نہ ہنسے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی آپ کو اس طرح ہنسے ہوئے نہ دیکھا جس سے آپ کے لہفات نظر آ جائیں۔ سامعین اسی پکار اگر ہم میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن مبارک کی بات کریں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن بیماروں اور دل فگاروں کے لیے شفائے کامل تھا۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال ہمیں خیبر کے دن نظر آتی ہے جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے آشوب میں اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اسی وقت صحیح اور تندرست ہو گئی اور آپ فاتح خیبر بن گئے۔ اور یہی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن تھا جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے کنویں میں شامل کیا گیا، تو اس کنویں سے بڑھ کر مدینے میں اور کوئی کنواں شیریں نہ تھا۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن مبارک کی یہ شان ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تشنگی کے وقت چوستے تو سارا دن سیراب رہتے تھے۔ عزیزان من، اگر ہم میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی بات کریں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی یہ شان ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کو پانی کی حاجت ہوئی تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پیالے میں ڈالا اور جب نکالا تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، کیونکہ ہے پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنج آب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی یہ شان ہے کہ وہ بکری جو بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی اور دودھ دینا چھوڑ دیا تھا، لیکن جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک اس بوڑھی بکری پر پڑے تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ سامعین اسی پرکار اگر ہم میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے جس طرح میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور سیرت کو سنوارنے میں سب سے زیادہ اہم کردار اخلاق کا ہوتا ہے، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیے گئے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، بے شک میں مبعوث کیا گیا ہوں اچھے اخلاق اور بہترین اعمال کی تکمیل کے لیے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب الفضائل حدیث نمبر 5892 کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی لیکن انہوں نے مجھے اف تک نہ کہا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، پورا قرآن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ عزیزان من، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل میں خصائص بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ آئیے چند خصائص بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی خصلت تو یہ ہے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام باعتبار حقیقت کے اول الانبیاء ہیں، یعنی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول ہیں باعتبار پیدائش کے، اور سب نبیوں سے آخر ہے باعتبار تشریف آوری کے۔ اور اولیت پر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ اس اولیت اور سبقت کے باوجود بعثت اور رسالت میں آپ ہی سب سے آخر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب الفضائل صفحہ نمبر 728 کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب الفضائل صفحہ نمبر 729 کہ انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی،
کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ سامعین، اسی پرکار میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بھی خصلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کو قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ قلب مبارک کے بارے میں فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، زبان مبارک کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، چشمان مبارک کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، چہرہ مبارک کے بارے میں فرمایا والضحى، سینہ مبارک کے بارے میں فرمایا الم نشرح لك صدرك، پشت مبارک کے بارے میں فرمایا ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك۔ سامعین اسی پرکار مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رقم الحدیث 523، کہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ نمبر 2، ونصرت بالرعب، ہیبت کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، واحلت لی الغنائم، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ نمبر 5، وارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 6، وختم بی النبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رسان ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رسان ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما توفیقی الا باللہ۔